ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ جی کون صاحب ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں حسنین شاہ وارسی اچھا ضلع بستی سے. بستی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جناب فرمائیں. جی حضرت میں کچھ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. جی جناب. تو ہم یہ جانکاری لینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں کا بچپنا تھا قدیمی سلام پڑھتے تھے، جی تو اب یہ سلام صرف ایک جملہ سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں نہ جانے کتنے مصرے ملاوٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ. سرکار مدینہ کے بجائے اور دیگر لوگوں پہ نبی کے آل کو چھوڑ کے جی سلام بھیجتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو ہمیں بالکل مستند قرآن اور حدیث سے آپ بیان کیجیے گا. اور 2-3 بات ہے ہمارے ذہن میں، جیسے حضرت تھوڑا 5 یا 10 منٹ ہم کو موقع دیجیے گا. پہلے آپ اس کی ذرا وضاحت تفصیل فرما دیں کہ آپ کس سلام کی بات کر رہے ہیں اور کیسے پڑھا جاتا ہے. سلام جیسے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے بعد پڑھنے لگتے ہیں دوسرا سلام اسی میں ملا دیتے ہیں، جیسے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اور یہ جو ہے خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. آل محمد کا نام نہیں آتا ہے مسجدوں سے. تو جناب محترم پہلے اسی کو فائنل کر لیجئے. تو اور 2-3 بات ہماری تھی، چلیے. اس بات کا پورا معقول جواب بعد میں دیجیے آپ حضرت. جی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت سرکار مدینہ نہیں جناب، سرکار کائنات. سرکار کائنات بے شک حق ہے، 18,000 عالم کے وہ تاجدار ہیں. بے شک. سرکار ہمارے جب تاجدار شریعت ہے، تاجدار طریقت ہیں، تاجدار حقیقت ہیں، تاجدار معرفت ہیں، تو 1400 برس کے بعد میں کسی عالم، کسی مفتی یا کسی پیر کو تاجدار شریعت یا تاج الشریعہ کہنا یہ کیسا ہے؟ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بیان فرمائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے بخشش کا ذریعہ، تو اس پہ لوگ نعرہ لگواتے ہیں کہ تاج الشریعہ، تو بخشش کا ذریعہ ہمارے نبی سرکار ہیں اور سرکار کی آل پاک ہے. ہم نے جو بچپن سے سنا، اپنے بڑوں سے، عالموں سے، کتابوں میں دیکھا کہ سرکار ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے اور سرکار کے اہل خاندان بخشش کا ذریعہ ہے. تو دوسرے کو کہنا بخشش کا ذریعہ یہ کیسا ہے قرآن حدیث میں؟ اور حضرت تیسری بات یہ ہے کہ سرکار ہمارے معراج شریف گئے، اللہ کے مہمان بن کے گئے. کسی عالم، کسی مفتی کو مہمان کعبہ کہنا یہ کیسا ہے؟ سرکار کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک مہمان صرف ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہم جانتے ہیں حضرت. اب اس پہ آپ روشنی فرمائیے، روشنی ڈال دیجئے تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھیں اور حقیقت کیا ہے کہ تاج الشریعہ سرکار ہمارے ہیں کہ یا دیگر کسی صحابی نے کسی صحابی کو کہا، کسی تابعین نے کسی تابعین کو کہا، یا کسی اولیاء اللہ نے کسی اولیاء اللہ کو کہا. تو اس پہ آپ روشنی ڈال دیجئے. آپ کا پہلا سوال ہے سلام کے تعلق سے. جی حضرت. ہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت. اس سلام کے اندر اکثر کفر اور شرک ہے. جی. اس لیے کہ اس سلام کے اندر ایسے اشعار ہیں جن سے کفر سے کوئی بچ نہیں سکتا. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت. تو نبی کی شان میں لفظ ذلت استعمال ہوا ہے. جی. اور نبی کی شان میں لفظ ذلت استعمال کرنا صریح گستاخی ہے اور کفر ہے. بے شک حق بات. لکھنے والا، پڑھنے والا، ماننے والا کافر ہے. جی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی خود کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے عزت کا لفظ استعمال کر رہا ہے.
بے شک. اور جس نے بھی احمد رضا خان نے اگر یہ لفظ ذلت استعمال کیا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے، وہ بھی کافر ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. سبحان اللہ. ہاں، اے ایمان والو، میرے رسول کو رائنا کہہ کر نہ پکارو بلکہ کہو انظرنا. جی. رائنا کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیے، جی. اور دوسرے رائنا کو اگر را کے آگے الف لگا دو تو ہوتا ہے چرواہا. جی. ہاں، تو ایک لفظ اگر دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہو اور ایک معنی صحیح نکلتے ہو اور ایک معنی خراب نکلتے ہو، جی. تو اس ایسے لفظ کو نبی کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. بے شک. بے شک. اگر لفظ ایک ہے معنی دو ہے تو ایسے لفظ کو بھی رسول کی شان میں استعمال نہ کیا جائے. نہ کیا جائے. بے شک. اور یہ تو لفظ ذلت سری توہین ہے نا. جی جی جی. ہاں، ذلت لفظ آنا ہی ٹھیک نہیں ہے. جی. توہین رسول اللہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا نا، میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. جی. تو ان کے استاد پہ بھی بھیجو، ان کے ماں باپ پہ بھی بھیجو، ان کے خاندان پہ بھی بھیجو. جی. ہاں، پڑھو گے تم، خاندان کو ثواب ان کے پہنچے گا، جی. ان جی. کو سلام پہنچے گا. جی. پبلک تو بے وقوف ہے نا. جی. 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 بالکل بے وقوف ہے. ہاں، یہ تو اندھے ہے نا، اندھ وشواس کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اندھی عقیدت ہے ان کی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ خنجر اعلی حضرت، اس نے کوئی خنجر آج تک چلایا ہی نہیں، اس کا کوئی خنجر ہی نہیں ہے، تو پھر سلام کہاں سے پہنچے گا؟ جی. اور اگر خنجر پہ سلام اگر آپ بھیجیں گے تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، یار ان کے پاس تو بہت سارے خنجر رہتے ہیں، بڑے سلامت خنجر رہتے ہیں، تو خنجر کو بھی سلام کرتے ہیں. جی. 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 دہشت گردی اور نفرت، کٹرواد، آتنکواد پھیلے گا. جی. 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 جو مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی تو وہ اسلام کی طرف کو نہیں آئیں گے. جی. 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 اسلام پیار کا، محبت کا مذہب ہے. بے شک. بے شک. حق. جی، تو یہ اسے تبلیغ میں پریشانی ہوتی ہے، لوگ اسلام کو پھر دہشت گردی کی، آتنکواد کی نظر سے، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جی. 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 دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا نے لکھا ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جی. شاہ کی ساری امت میں تو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سب آ جاتے ہیں. جی. 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 ہاں، اور سلام صرف مسلمانوں پر ہے، کفار و مشرکین پر نہیں ہے. جی. تو اس وجہ سے بھی یہ گستاخی رسول ہے اور اللہ و رسول کے حکم کے خلاف یہ شعر ہے. جی. 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 ہاں، بہت سارے اس میں اشعار ایسے ہیں کہ جس پہ کفر عائد ہوتا ہے، جی. جی. تو جی. اس پہ حکم کفر لگے گا، اور جس نے یہ لکھے ہیں اور جو پڑھتے ہیں مانتے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں. جی. جی. تو جی. لہٰذا یہ سلام پڑھنا حرام ہے. جی. سمجھ گئے آپ؟ جی. سمجھیے حضرت. ہاں، اور اس میں تمام شکوک اور شبہات بھرے پڑے ہیں. اگر اس کو تفصیل سے، گہرائی اور گہرائی سے دیکھا جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. جی. 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 اچھا، جی. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ تاج الشریعہ. جی. 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 تاج الشریعہ صرف اور صرف آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی تاج الشریعہ نہیں ہے. بے شک. صاحب شریعت بھی آپ ہے اور تاج الشریعہ بھی آپ ہے. آپ ہی کے سر پر تاج شریعت سجا ہوا ہے. بے شک. بے شک. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو تاج الشریعہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول کی برابری کر دی. جی، برابری کر دی ہمارے ساتھ. جو رسول کے برابر سمجھے وہ کافر ہے. جی. 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 ہاں، اور اگر کوئی یوں کہتا ہے تاج الشریعہ، تاج الشریعہ بخشش کا ذریعہ، جی. کافر ہے. جی. جی. تو جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہوا کہ کفر پر ہوا. جی. تو جب اس کا یہی نہیں پتا کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور کفر پر ہوا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بخشش کرا دے گا؟ ہاں. دوسری بات ہے کہ یہ لوگ معاویہ کے ماننے والے ہیں. جی. جی. جو معاویہ کے ماننے والا وہ تو کافر مرتا ہے، اس کا خاتمہ تو کفر پر ہوتا ہے. جی. 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 جب خاتمہ کفر پر ہوتا ہے تو کافر بخشش کا ذریعہ کیسے ہو جائے گا؟ بے شک. یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، جی. عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. جی. 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 تاج الشریعہ بھی صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک. بے شک. اور بخشش کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ان کے اہل بیت ہے. بے شک، یہی حق ہے. کیونکہ ان کی محبت
ایمان پر خاتمہ ہونے کی دلیل ہے، الا ومن مات علی حب علی محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ بے شک تاج الشریعہ رسول ہے اور بخشش کا ذریعہ بھی رسول ہے، بے شک اس کے علاوہ نہ کوئی بخشش کا ذریعہ ہے نہ کوئی تاج الشریعہ ہے جو کسی کو دوسرے کو بعد رسول یا رسول کے اذن سے، اللہ و رسول کے اذن سے جو چاہے بخشش کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک ہاں، اور بخشش کا ذریعہ وہی بنے گا جس کو اللہ و رسول چاہیں گے یا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تاج الشریعہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک جی حضرت، ہاں۔ اور وہ نعرہ لگواتے ہیں مہمان کعبہ۔ ہاں، یہ دیکھیے مہمان وہ ہوتا ہے جو کعبے کا مہمان وہ ہے جس کو اللہ بلائے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو بلایا معراج پہ تو اللہ کے مہمان تھے رسول۔ بے شک اللہ نے مولا علی کو کعبے میں بلایا تو کعبے کے جو مہمان ہیں وہ فاطمہ بنت اسد اور مولا علی ہیں۔ بے شک بے شک ہاں، تو اگر کسی کو کسی نے بلوایا ہے تو وہ مہمان کعبہ نہیں ہے، وہ تو ایک سیاست ہے۔ جی 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 ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بار غسل دینے سے کعبے کو اگر مہمان کعبہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جس نے غسل دیا وہ بھی مہمان کعبہ، اور اس کے بعد جس نے غسل دیا وہ بھی مہمان کعبہ۔ جی 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 کتنے مہمان کعبہ ہوگا؟ ہر سال ایک مہمان کعبہ ہو جائے گا۔ جی 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 1400 سال ہو گئے تو 1400 مہمان کعبہ ہو گئے، تو اور باقی کہاں ہیں؟ جی تو اس طرح سے یہ جو ہے نا مبالغہ آرائی کرنا کہ صاحب یہ بڑے اچھے تھے، یہ بڑے نیک تھے، یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، جی 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 تو یہ جھوٹی فضیلتیں بیان کرنا ہے۔ جی 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 ایسے لوگ جھوٹ بول کے گناہگار ہوتے ہیں۔ جی جو فضیلتیں یہ لوگ اپنے مولویوں کو دیتے ہیں وہی اگر آل رسول کو کہو گے تو نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے، بے شک صحیح اگر مولا علی کو کہو گے مہمان کعبہ تو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ اپنے مولوی کے لیے مہمان کعبہ لگائیں گے۔ ہاں تو یہ بغض علی تو ہے، بے شک حق بات ہے۔ جب بغض علی ہے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ جی 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 حضرت، بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک بہت ہے، آپ اچھی کے 3 سوال تھے، تینوں کا جواب دے دیا ہم نے۔ جی بہت اچھی بات ہے، بہت آپ نے بہت بہتر جواب دیا حضرت۔ جیسے ہم لوگ خانقاہی ہیں، قدیمی سلام پڑھتے ہیں، نبی آل نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، قل شریف کرتے ہیں، نظر پیش کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کا جو ہے وروධ کرتے ہیں۔ جیسے ہم خانقاہی، وارسی، صابری، قلندری، مداری۔ اصل میں وجہ کیا ہے کہ جو بھی علی والا ہے جی چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی ہاں، یہ علی والے سے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ جی 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 ہاں، بس یہ معاویہ کے پلے ہیں، سمجھ لو، جو علی علی کرتا ہے یا پنجتن سے محبت کرتا ہے، جی اس سے اگر کوئی چڑھتا ہے تو وہ منافق ہے۔ جی 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 بس وجہ یہ ہے، تو ان کو دشمن علی ہے، عداوت علی ہے، جی 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 یہی جو ہے نا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی ان کے لیے۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات آپ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن، آپ نیک اعمال کرتے رہیے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہیے، اور جی پنجتن پاک سے محبت کرتے رہیے، انشاءاللہ بیڑا پار۔ جی جی حضرت، ایسا ہے کہ ہم لوگ کوئی نئے مسلم تھوڑی ہیں، قدیمی 1400 برس کے مسلم ہمارے دادا تازیہ شریف رکھتے تھے، ہمارے آجا رکھتے تھے، بڑا چوک ہمارا بنا ہوا ہے، ہم کوئی نئے مسلم تھوڑی ہے کسی ملا مولوی کی کلمہ پڑھائے ہوئے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے، یہ 1400 سال سے جو ہے نا معاویہ کے پلے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، اپنا کام کیجئے، تعزیہ نکالیے۔ جی 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 بے شک حضرت، ہمارے والد مولوی تھے، علاقے میں کوئی مولوی نہیں تھا، ہمارے بھائی مولانا، ہمارے گھر میں تمام مولانا، بچے سب پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا گھرانہ ہے، ہم کوئی نو مسلم نہیں ہے حضرت کہ ہم کسی کا احسان، ہمارے اوپر اگر احسان ہے تو میرے نبی کا، میرے نبی کے آل پاک کا، میرے عالم نواز کا۔ آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اسی پہ چلتے رہیے۔ جی حضرت، کوئی ملا مفتی پریشان کرے تو پھر کانفرنس پہ اس کو لے لیجئے گا۔ جی حضرت، اچھی بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جی۔ سرکار مدینہ پنجتن پاک کے صدقۃ الفضل میں۔